بس ایک سوال جواب آپ ذہن میں دیتے رہے، جب عام آدمی کا ایک درہم معاف نہیں ہوگا تو جن لوگوں نے فاطمہ کا حق مار لیا، جن لوگوں نے اہل بیت کا حق مار لیا، بس نتیجہ یہ بی بی کو ضرورت نہیں تھی، لیکن جھوٹے کو حد تک پہنچانا بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ بار بار گئیں دربار، پھر آئیں تو مولا نے کہا چھوڑیے بس ہو گیا۔ بیوی نے کہا تو اب میں مڑ کے نہیں دیکھوں گی اس کی طرف، چھوڑ دیا شہزادی۔ لیکن اس پورے اس میں جو اذیت ہوئی ہے نا، آپ دیکھیں کتنی قسمیں ہیں۔ دربار میں جانا یہ مینٹلی ٹارچر ہے نا، یہ معمولی اذیت ہے۔ دربار میں کھڑا رہنا یہ معمولی اذیت ہے۔ جس کو نبی کہے صدیقہ، اس سے کہا جائے گواہ لاؤ، یہ معمولی مصیبت ہے۔ اس پر دروازہ گرا دیا جائے، اور یہی نہیں دروازے کی کیل سینے میں دھنس جائے، یہ معمولی تکلیف ہے۔ پسلیاں ٹوٹ جائیں، بولیے یہ معمولی تکلیف ہے۔ ایک خاتون ہے جن کا نام ہے سلمہ، ابو رافع صحابی ہے ان کی بیوی۔ سلمہ کہتی ہیں اس کی وجہ سے 40 دن صدیقہ طاہرہ بستر پر رہی ہے۔ کبھی طبیعت بگڑ جاتی ہے، کبھی طبیعت سنبھل جاتی ہے۔ سلمہ کہتی ہیں جس دن بی بی کی شہادت ہوئی، اتنی تکلیف تھی کہ درد کی شدت سے کبھی داہنی کروٹ لیتی، کبھی بائیں کروٹ لیتی تھی۔ سلمہ کہتی ہے مجھ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، میں نے سر پہ ردا ڈالی، گھر سے نکل پڑی کہ کم از کم حضرت کو اطلاع تو دے دے مولا کو۔ ادھر سے امیر المومنین آ رہے تھے، آدمی کا چہرہ بتا دیتا ہے اندر کی کیفیت کیا ہے۔ مولا نے کہا سلمہ کیا بات ہے سلمہ؟ ارے سلمہ اتنا کہاں پریشان گھبرائی ہوئی جا رہی؟ ارے مولا آپ ہی کو دیکھنے تو جا رہی، خیریت؟ کا لگتا نہیں کہ اب بچیں گی۔ لگتا نہیں کہ اب بچیں گی۔ روایت کہتی ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ تیز قدموں سے آ گئے۔ علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آئے سرانے بیٹھ گئے، سر تکیے سے اٹھایا ووضعہ علی حجرہ، حضرت نے بی بی کا سر اپنی آغوش میں لے بڑی محبت سے پکارا زہرا، کوئی جواب نہیں، فاطمہ کوئی جواب نہیں، بنت رسول کوئی جب کئی بار پکار چکے تو فرماتے ہیں زہرا میں علی پکار رہا، بس مولا کا نام سننا تھا، آنکھ کھول دی، آپ آ گئے، بس آپ ہی کا انتظار تھا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، کہیے۔ آپ غسل دیجئے گا، آپ کفن پہنائیے گا، آپ حنوط کیجئے گا، آپ دفن کیجئے گا، یہ سب کام رات میں کیجئے گا۔ اے علی جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے وہ میرے جنازے
جس نے حور کو معاف کیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے بیوی کو تکلیف کتنی۔ یہ سب سمجھ میں آتا ہے، لیکن آخری وصیت عقل سے باہر ہے، اس لیے کہ نہ باپ ایسا ہے نہ بیٹے، سوائے اس کے کوئی جواب نہیں ہے ہمارے آپ کے پاس کہ ماں کی ممتا ہے جو وصیت کروا رہی، ورنہ ضرورت نہیں ہے۔ کیا جب سب کہہ چکی نا، فرماتے ہیں علی میرے بچے چھوٹے، میرے بچے کم سن، علی کل یہ ماں سے جدا ہوئے، آج کل یہ نانا سے جدا ہوئے، آج ماں سے جدا ہو جائیں گے۔ علی اگر میرے بچے روتے روتے میری قبر پہ سو جائے، سختی سے ان کو مت اٹھانا۔ علی چلے گئے، اسماء میرا بستر لگا دو، تھوڑی دیر کے بعد جواب دینا، جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ اے اسماء جب میرے بچے آ جائیں نا، پہلے ان کو کھانا کھلا لینا۔ ایک سوال کا جواب دے دیجئے، مجلس تمام، اس کا کیا مطلب ہوا جب بچے آ جائیں تو پہلے کھانا کھلا لینا؟ اس کا مطلب نہیں تھے، یہی نا؟ تو نہیں تھے تو کہاں تھے؟ آج ہم جیسے نالائق اولاد بھی چاہتی ہے مرتے وقت اماں کے پاس رہے، ہاں مرتے وقت ابا کے پاس رہے۔ یہ حسن و حسین جیسی اولاد کہاں چلی گئی ہے کہ جب آ جائے تو جواب؟ یہ خود کہیں نہیں گئے تھے، بی بی نے بلایا، کہا بیٹا جاؤ نانا کی قبر پہ اماں کے لیے دعا کرو۔ اٹھا کے دعا کرنا چاہتے ہیں، پیغمبر کی قبر مبارک سے آواز آئی، اے فاطمہ کے یتیموں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور یہاں پیغمبر نے بتا دیا، بھاگے ہوئے گھر آئے، اسماء نکلی، اسماء ہاں اماں کہاں ہے؟ اب اسماء کو تو نہیں معلوم ہے کہ نانا بتا چکے، ان کو تو وصیت پہ عمل کرنا ہے نا، لا کے کھانا سامنے رکھ دیا، کبھی کھانا دیکھتے ہیں کبھی اسماء کو دیکھتے ہیں۔ اسماء جی اماں کہاں ہے؟ کھا لو، تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھایا ہو؟ کچھ انداز ایسا تھا کہ اسماء کہتی ہیں شہزادو ٹھیک سمجھ رہے ہو، تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں۔ علامہ یہ مجلسی لکھتے ہیں بہار میں دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے، امام حسن علیہ السلام نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، مگر حسین کتنی محبت ماں کو حسین سے، حسین کو ماں سے، کہتے ہیں آئے ماں کے پائے تھی، ماں کے پیروں کو امام نے رخسار سے ملنا شروع کیا، اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا ہے۔ بس ایک جملہ آخری تمام، اسماء کہتی ہے میں نے سمجھایا، اب تو جو ہونا تھا ہو چکا، جاؤ بابا کو اطلاع دے دو۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ مسجد میں، کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ کہتے ہیں آئے مسجد میں، مولا کو دیکھ کے بھائی اتنے ہی تو کہہ پائے تھے بابا ہم یتیم ہو گئے، وہیں مولا گرے بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ آئے، ہوش میں لایا گیا، گھر آئے، غسل و کفن ہوا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا، اسی پہ ختم، جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو کہتے ہیں مولا نے خاص خاص کو بلانا شروع کیا۔ ایک چیز تو سب کے اوپر بیتی ہے، جب کسی کے یہاں انتقال ہوتا ہے، اماں مر گئی، ابا مر گئے، کوئی بھائی عزیز مر گیا، تو جس وقت روح نکلتی ہے اس وقت آدمی تڑپ کے روتا ہے نا،
تھک جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، کام ہے، مصروفیت ہے، لیکن لاکھ تھکا ہو، جیسے ہی کوئی اپنا دکھائی دیتا ہے، ہوتا ہے نا، پھر تڑپ کے روتا ہے آدمی۔ آدھی رات کا وقت ہے، میرا مولا دروازے پہ اکیلا بیٹھا، قیدلے میں دور سے دیکھا سلمان چلے آ رہے ہیں، بس جیسے ہی سلمان کو دیکھا صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، کھڑے ہوئے دوڑ کے سلمان کو سینے سے لگایا، سلمان زہرا کو قتل کر دیا گیا، سلمان زہرا کو شہید کر، اے سلمان جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ مولا کیوں؟ کہ سلمان فاطمہ کی شادی یاد ہے، زہرا کی رخصتی یاد ہے، نبی کے گھر سے فاطمہ کے ناقے کی